وسلم اپنا مال جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال دین کی راہ میں خرچ کرتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سر پر وار کیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کا سر انور زخمی ہوتا ہے، اور میرے آقا اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر، اپنے زخموں پہ ہاتھ رکھ کر، تو اس وقت رسول پاک کے گھر میں بظاہر حضور کے سر پہ پٹی باندھنے کے لیے کوئی کپڑا بھی موجود نہیں ہوتا، حضور کے گھر میں کوئی کپڑا بھی موجود نہیں ہوتا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے سر کا دوپٹہ پھاڑ کر رسول پاک کے سر پہ باندھ دیتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ سے کہتے ہیں خدیجہ میں اپنی قوم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں اور میری قوم میری بات کو نہیں مانتی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ میرے آقا کو تسلی دیتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے، آؤ حضور علیہ السلام کی محنتوں کا اندازہ کرو، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانے والی قوم، ذرا سوچے تو صحیح دین جو ہمارے گھر تک پہنچا ہے اس کے پیچھے اللہ کے حبیب کی محنتیں کیا ہے۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پہلا چاند طلوع ہوتا اور وہ چاند ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پھر دوسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور وہ چاند بھی ختم ہو جاتا اور اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تیسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا اور وہ چاند بھی ختم ہو جاتا اور اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ کبھی کبھی کیفیت یہ ہوتی، کبھی 1 مہینہ، کبھی 2 مہینہ، اور کبھی کبھی لگاتار 3 مہینے تک رسول پاک کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ معاملات گو کہ اختیاری تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی محنتوں کو محسوس تو کرو۔ آپ مجھے بتائیں وہ رسول جو دین کی خاطر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہوں، 3 مہینے تک رسول پاک کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا جاتا ہو اور گھر کے اندر سر پہ پٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہ ہوتا ہو، جب حضور علیہ السلام کا کوئی امتی اسی دین کو پامال کرتا ہوگا یا پیٹ کے پیچھے پھینکتا ہوگا تو اس وقت اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہمارا باپ اگر رات و دن محنت کر کے دولت اکٹھا کرے تو ایک بیٹا کہتا ہے میرے باپ کے سر کا پسینہ پیر تک آیا ہے، تب کہیں جا کر کے ہمارے گھر میں دولت جمع ہوئی ہے، اس لیے میں اس دولت کو ضائع نہیں کر سکتا، اس دولت کا مس یوز نہیں کر سکتا، اس دولت کا غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ سنیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، باپ کا پسینہ اگر سر سے لے کر پیر تک آئے تو تم اپنے باپ کی محنتوں کو ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھتے؟ رسول پاک کا پسینہ نہیں، حضور کا خون سر سے لے کر کے پیر تک آیا تھا، تب کہیں جا کر کے یہ دین کی شمع روشن ہوئی ہے، یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ لیکن اپنے من میں ڈوب کر ذرا سوچو، کیا جو دین جس دین کی خاطر اللہ کے حبیب نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے تھے، حتیٰ کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین خون سے بھر گئی تھی، کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محنتوں کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں رات کے 3 بجے تک کے سینما کی اور گانوں کی آوازیں آتی ہے، مسلم نوجوان زنا کے مناظر اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر کے دیکھتے ہیں۔ رسول پاک کی سنت داڑھی ہے یہ بیان کیا جائے تو لوگوں کو سنت رسول پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے، اور اگر اللہ اکبر کوئی کرکٹر داڑھی رکھ لے تو میرا ہر جوان داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو قوم اپنے نبی کی سنت کو کرکٹر کے طریقے سے زیادہ اہمیت نہ دے، اس قوم کو زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ وہ قوم کیسے ترقی کی منازل طے کرے گی؟ وہ قوم کیسے عروج پائے گی؟ اس قوم کو رحمتیں اور برکتیں کیسے ملے گی؟ جو قوم کو اپنے باپ کی محنتوں کا احساس تو ہے لیکن رسول پاک کی محنتوں کا احساس نہیں۔ دین صرف کرامتیں بتا کر کے نہیں پہنچا ہم تک، دین صرف معجزات کی وجہ سے نہیں پہنچا ہم تک، کرامات اور معجزے حق ہیں لیکن اس کے پیچھے حضور کی محنتیں کتنی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں کتنی ہیں۔ آؤ غلبہ دین کے لیے حضور کی محنت کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطاف کعبہ میں تشریف لائے، ابو جہل سے سامنا ہو گیا، حضور کے جان کا دشمن ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتا ہے۔ مفہوم ہے کہ آقا کریم کو پکڑنے کے بعد اس نے حضور علیہ السلام کا سر مبارک پکڑا اور پکڑ کر کعبے کی دیوار سے ٹکرانا شروع کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کعبے کی دیوار سے ٹکرانا شروع کیا۔ ذرا سوچو
हुजूर की शान और अजमतें क्या है, अपनी औकात क्या। हम हुजूर की नालैन के जर्रे के बराबर नहीं हो सकते। अगर कोई हमें धक्का दे दे तो हमारी कैफियत क्या होती है, कोई अगर हमें तेज नजर से देख ले हमारी कैफियत क्या होती है। लेकिन इस दीन की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर, जिसकी बरकत से हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, फख्र से मुसलमान कहते हैं, इस दीन की खातिर हुजूर की मेहनतें। अबू जहल लईन ने मेरे आका अलैहिस्सलाम का सर अनवर पकड़कर काबे की दीवार से टकराना शुरू किया। हुजूर अलैहिस्सलाम का सर अनवर फट गया, खून की फुहारें निकलने लगी। आकाए करीम अपने सर पे हाथ रखकर अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। इस मंजर को हजरत अमीर हमजा की बीवी ने और उनकी कनीज ने देख लिया था। सरकार घर गए। उस वक्त इत्तेफाक से अल्लाह के हबीब के घर सर पे कपड़ा बांधने के लिए, कोई पट्टी करने के लिए कपड़ा ना था। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान खदीजतुल कुबरा ने अपना दुपट्टा फाड़ा और दुपट्टा फाड़ कर रसूल पाक के सर पे बांध दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम सर अनवर झुका करके बैठे हुए हैं और इतने में अल्लाह अकबर, अमीर हमजा जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हैं, इस्लाम नहीं लाए थे, शिकार के लिए जंगल में गए थे। अरबों का तरीका था, जब वो शिकार करके लाते थे तो आगे ला करके रखते थे शिकार, ताकि दुनिया देखे कि हम शिकार करके लाए हैं। हमजा जैसे ही अपनी सवारी पर आगे शिकार रख करके लाए, बीवी खड़ी हुई थी इंतजार में दरवाजे पर। जैसे ही हमजा ने फातिहाना शान से अपनी बीवी की तरफ देखा तो बीवी कहने लगी, तुफ है तुझ पर कि लोग तेरे भतीजे को जख्मी करते हैं और तू शिकार पर फातिहाना शान से अपनी बीवी की तरफ देखता है। हमजा, तेरे दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले, फौत हो जाने वाले भाई का बेटा जिसे मोहम्मद कहते हैं, आज अबू जहल ने उन्हें ऐसे मारा कि उनका सर अनवर फट गया। अबू जहल ने उनको जख्मी कर दिया। कहते हैं कि बीवी की बात दिल पर बहुत लगती है। साथ ही में कनीज ने भी कहा कि आपके भतीजे के साथ ऐसा ऐसा सलूक किया गया। हमजा उतरे, शिकार को भूल गए और उसके बाद आपने सहने काबा में दाखिला लिया। आप दाखिल हुए, जैसे ही अंदर गए तो देखा कि अबू जहल वहां पर मौजूद है। हमजा अबू जहल पर झपटे और झपटने के बाद उसी तरह जैसे बताया गया था, अबू जहल का सर काबे की दीवारों से टकराया और टकराने के बाद फिर उसको एक तरफ फेंक करके हमजा मुस्तफा जाने रहमत के घर की तरफ चले। मेरे करीम आका अपना सर झुकाए हुए बैठे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को सदमा था, मैं अपनी कौम को दीन की तरफ बुलाता हूं लेकिन मेरी कौम नहीं आती, मैं अपनी कौम को जन्नत की तरफ बुलाता हूं लेकिन मेरी कौम जन्नत की तरफ नहीं आती। हुजूर को सदमा इस बात पर नहीं था कि हुजूर को जख्मी कर दिया गया है, हुजूर को सदमा था तो इस बात पर था कि मेरी कौम मेरी बात क्यों नहीं मानती, मैं उनको जन्नत की तरफ बुलाता हूं, वो जन्नत की तरफ क्यों नहीं आती। मेरे आका सर झुकाए बैठे हैं। ऐसे में हमजा आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ओ मेरे भतीजे मोहम्मद खुश हो जाओ। सरकार ने सर उठाया और अपने चचा को देखा। हजरत हमजा का ऊंचा कद था, जिस्म बहुत चौड़ा था, बहुत फुर्तीले और मजबूत आदमी थे, बड़े बहादुर थे। उनको शेर अरब के नाम से जाना जाता था, अरब के शेर के नाम से जाना जाता था। हमजा ने कहा, मेरे भतीजे मोहम्मद खुश हो जाओ। अभी तक ईमान नहीं लाए थे। हुजूर ने निगाह उठाकर देखा, क्या बात है चचा, किस बात पे खुश हो जाऊं। हजरत हमजा ने कहा, मुझे पता चला कि अबू जहल ने आपको जख्मी किया, बिल्कुल उसी तरह मैंने उसको भी जख्मी कर दिया है और उसको फेंक करके आया हूं। देखो चल करके कि मैंने आपके दुश्मन से बदला ले लिया है। मेरे करीम आका के जब लबहाए अक़दस को जुम्बिश हुई तो मेरे सरकार की जबान से ये अल्फाज तरतीब पाए, चचा मैं दुश्मन से बदला लेने पे खुश नहीं होता, अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं, अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। हमजा कहते हैं, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं। उसी वक्त हजरत हमजा ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुश्मन को मारा हमजा ने लेकिन हुजूर खुश नहीं हुए, आकाए करीम को जख्मी किया गया, हुजूर गमगीन नहीं हुए। हुजूर को सदमा किस बात का था, मेरी कौम को मैं जन्नत की तरफ बुलाता हूं, वो आती क्यों नहीं है। बड़ी माजरत के साथ नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वाले मेरे जवानों, मुझे जरा बताओ, हुजूर पर पत्थर चले तो हुजूर को उतना सदमा नहीं होता जितना के कौम की बदआमालियों पे हुजूर को सदमा होता है। हुजूर का दिल गमगीन कब होता है, जब लोग जहन्नम की राह की तरफ बढ़ते हैं। अरे काफिर अगर जन्नत की तरफ बुलाने पर ना आए, इस्लाम कबूल न करे तो हुजूर को इतना सदमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम इतने बज़ाहिर गमगीन है। जब कलमा पढ़ने वाले जिना के अड्डों पे जाते होंगे तो हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब कलमा पढ़ने वाले
رشوت لے کر کے اس کو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہوں گے، حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی مسلمان سودی کاروبار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی نوجوان کسی لڑکی، اجنبی نامحرم لڑکی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کو پارکوں میں لے کر کے گھومتا ہوگا زنا کے منصوبے کے ساتھ، اس وقت رسول پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہوگا اور جہنم کی راہ کا مسافر بنتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ افسوس، ہم نے میلاد النبی تو منایا لیکن میلاد مصطفیٰ کے مقصد کو بھلا دیا، مقصد میلاد کو فراموش کر دیا۔ سنو سنو، حمزہ سے میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت امیر حمزہ سے، کہ حمزہ، دشمن سے بدلہ لینے پر خوشی نہیں ہوتی، بلکہ میرے مشن کو جو میں لے کر آیا ہوں اس پر عمل کرنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ نعرے لگا کر کے اپنے آپ کا شمار عاشقان رسول میں کروانے والوں، جان لو ان کھوکھلے نعروں سے حضور کو خوشی نہیں ہوتی۔ اس وقت تک جب تک کہ حضور کے فرامین پر عمل نہ کرو، مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، اگر کرکٹ کا میچ ہو تو مسلمان دکان بند کر دیتا ہے، آج کرکٹ دیکھنا ہے، اللہ اللہ، تم نے کرکٹ کے لیے دکانیں تو بند کی ہے، کیا تم نے کبھی نماز کے لیے بھی دکان بند کی ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے بھی کبھی تم نے دکان بند کی ہے؟ آج وہ کون سا جرم اور وہ کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں کی زندگی کے اندر نہیں؟ حرام کھائے مسلمان الا ماشاءاللہ، زنا کے اڈوں کو ہم آباد کریں، شراب کے اڈوں کو ہم آباد کریں۔ سوچو، طائف کی وادیوں کے پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں جتنے عاشق کہلانے والوں کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیا ہم ہی بچے تھے؟ حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہم ہی بچے تھے؟ سوچو، غور کرو، ایک ماں کا دل دکھانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ دنیا میں ذلیل نہ ہو جائے، تو نبی کا دل دکھانے والا عزت کیسے پا سکتا ہے؟ آج ہم کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہیں عزت نہیں، دنیا کے اہل اقتدار تمہیں پیروں تلے کچل دینا چاہتے ہیں۔ ملک شام کے حالات دیکھیں، یمن کے حالات دیکھیں، بلکہ اپنے ملک میں کشمیر کے حالات دیکھیں۔ دنیا کے حالات پر ہماری نظر کیسے ہوگی؟ ہم تو پورے 24 گھنٹوں کے اندر 9 10 گھنٹے موبائل میں گزار دیتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، قوم کی فکر کون کرے گا؟ واہ ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم دنیا میں قوموں کی امامت کے لیے آئے تھے، ہم دنیا میں قوموں کی قیادت کے لیے آئے تھے۔ دنیا کے اندر ہمارا یہ حال ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے نبی کی محنتوں کا احساس چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام کی محنتوں کا احساس اس قوم کے دل سے نکلتا چلا گیا، ہم بھول گئے۔ اسی دین کے غلبے کے لیے 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر حضور علیہ السلام کو پورے خاندان کے ساتھ 3 سال تک قید کیا گیا تھا۔ کیا ہمیں احساس ہے؟ ایک وقت کے بھوکے کو دیکھ کر کے ہمیں احساس ہوتا ہے یار یہ بندہ بھوکا ہے۔ حضور کا پورا گھر، پورا گھرانہ 3 سال تک کے شعب ابی طالب میں تھا۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں کہ حضور کے گھر کے بچوں کا حال یہ تھا کہ کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، تو درخت کی سوکھی پتیاں حضور کے گھر کے بچوں کو کھلائی جاتی تھی۔ بھول گئے۔ 3 سال تک نبی کے گھر والوں نے کس طریقے سے یہ مشقت اٹھائی تھی؟ حضور کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے کو درخت کی پتیاں کھلائی جاتی تھی، اس لیے تاکہ دین ہمارے گھر تک پہنچے۔ ورنہ مکے والوں کو دین کے اعلان سے پہلے نبی سے اختلاف کیا تھا؟ کوئی اختلاف نہ تھا، وہ تو میرے نبی کو صادق الوعد الامین مانتے تھے۔ سارا اختلاف اعلان نبوت کے بعد ان کو ہوا تھا۔ حضور اسی دین کی خاطر 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر قید ہے۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں بچوں کو تو درخت کی پتیاں کھلاتے تھے، اور بڑوں کا حال یہ تھا کہ ہمارے پیروں میں اگر کوئی نرم چیز ٹکرا جاتی تو ہم اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال کر چبانے لگتے تھے۔ کبھی درخت کی چھالیں چبائیے، کبھی درخت کی چھالیں چبائیے شعب ابی طالب کے اندر۔ سوچو، اس محنت کو بھول گئے۔ بات بہت لمبی نہیں کرتا، ابھی حضرت امیر حمزہ کا ذکر آیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ ہمیں دین کی اہمیت نہیں ہے، اذان ہوتی ہے گھروں میں بیٹھ کے ٹی ویاں دیکھتے، اذان ہوتی ہے بحث بازیاں کرتے ہیں، مسجد میں کون آتا ہے؟ ہم نے مسجد کو ویران کر دی، مسجدیں ویران ہو گئی ہے۔ فرمایا گیا جب مسجدیں ویران ہوتی ہے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دیا۔ جس قوم کی ویرانی کے لیے مسجدیں دعائیں کر رہی ہو وہ قوم آباد کیسے ہو سکتی؟ ترقی کی راہ کے مسافر بننے والوں، آؤ اپنے نبی کے اور ان کے صحابہ کی محنتیں دیکھو۔ مجھے یاد آیا حضرت امیر حمزہ کا ذکر آیا تو مجھے یاد آیا کہ حضرت امیر حمزہ کی دردناک شہادت احد کے میدان میں ہوئی۔
میرا ہر جوان صرف اس کو دھیان سے سن لے، بعد میں آپ پر چھوڑ جاؤں گا، آپ نے دین پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، صرف دھیان سے سننا، بہت غور سے سننا۔ آپ کو بہت مظلوموں کا خیال رہتا ہے، لیکن ذرا ان مظلوموں کو بھی تو یاد کرو جس نے آپ کے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ کسی بندے کا مرڈر ہو گیا تو پوری بستی اس کی حمایت میں ہوتی، ہونا بھی چاہیے، مظلوم کی حمایت کرنا بھی چاہیے، لیکن سوچو تو صحیح، یہ میرے حضور کے چچا ہیں، احد کے میدان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے آئیں۔ اگر احد کا ہی ذکر آ گیا تو احد کی یہ جنگ ہے اسلامی دوسری جنگ، بڑی دوسری جنگ۔ اس جنگ کا منظر بھی بڑا عجیب ہے، اگر میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں تو ان سے بھی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب مکے کے کافر میدان احد میں جمع ہو گئے تو اللہ کے حبیب نے حضرت بلال سے کہا، بلال جاؤ اور جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ سونے والے بستر چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کرنے والے نفل عبادت اس وقت ترک کر دیں، کاروبار والے کاروبار بند کر دیں اور اللہ کے دین کی خاطر رسول پاک کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے پہنچ جائیں۔ میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا احد کا پس منظر پڑھنے لگا ہوں تاکہ حضور کی آمد کا مقصد میرے جوانوں کے ذہن و دماغ میں آئے۔ بلال حبشی رات کا آخری پہر ہے، رات کے آخری پہر میں اعلان کر رہے ہیں۔ اعلان کرتے کرتے بلال ایک بیوہ کے مکان کے قریب سے گزرے۔ بہت عشق رسول کا دعویٰ ہے آپ کو اور مجھے، عاشق رسول یوں ہوتے ہیں، عاشقان رسول کی پہچان یوں ہوتی ہے۔ کیسے وہ شاک تھے۔ حضرت بلال رات کے آخری پہر میں ایک بیوہ کے مکان کے قریب سے گزرے۔ سونے والوں اٹھو، حضور یاد کر رہے ہیں، رونے والوں بستر پر آنسوؤں کی سوگات پیش کرنے والوں چلو، حضور یاد کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا منادی اعلان کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ ایسے میں بیوہ خاتون کے کانوں میں آواز آئی، اٹھ کر بیٹھ گئی، رونے لگی، میرا تو شوہر شہید ہو چکا ہے، میرے گھر میں ایک ننھا سا بچہ ہے جس کی عمر صرف 4 یا 5 سال کی ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں جو میں حضور کو پیش کر سکوں۔ رونے لگی، روتے روتے اس کی آواز بلند ہو گئی۔ آج عورتوں کو اگر شادی پر نئے کپڑے نہ ملے تو وہ روتی ہے، عورتوں کو زیورات نہ ملے تو وہ روتی ہے، عورتوں کے مطالبات شوہر پورا نہ کرے تو وہ روتی ہے۔ ہائے دور رسالت کے اندر ایک بیوہ کیوں رو رہی تھی؟ صرف اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مجاہد مانگا ہے، میں پیش نہیں کر پا رہی ہوں، اس لیے وہ آنسو بہا رہی تھی۔ فکر کیا تھی ان لوگوں کی؟ روتے روتے آواز بلند ہو گئی۔ جب آواز بلند ہوئی، پاس ہی میں 4-5 سال کا بچہ سو رہا تھا، اٹھ گیا، ماں کو روتا دیکھ کر کہا، امی کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا سو جا، تو میرے درد کو نہیں سمجھ سکتا، تیرے بچپنے کی عقل میرے درد کو نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن وہ معمولی بچہ نہیں تھا، ماں نے بڑی عظیم تربیت کی تھی۔ ماں کی تربیت بڑا عظیم درجہ رکھتی ہے، ماں نے بڑی عظیم تربیت کی تھی۔ بچے سے ماں نے کہا، بیٹا میرے درد کو تیری عقل نہیں پہنچ سکتی، سو جا۔ ننھے سے بچے نے کہا، امی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں روتی رہے اور میں سوتا رہوں؟ تمہیں بتانا ہوگا تم کیوں رو رہی ہو۔ ماں نے کہا، بیٹا سو جا۔ پھر بچے نے کہا، امی کیا تمہیں میرے ابا کی یاد آ رہی ہے؟ تم میرے ابو کے لیے رو رہی ہو؟ کہا، نہیں بیٹا، تیرے باپ کے لیے نہیں رو رہی ہوں، رونا اس پر ہے کہ اسی وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے نبی کا منادی بلال اعلان کرتے ہوئے گیا ہے کہ احد کے میدان میں رسول پاک کہ غلام جان ساری کے لیے جا رہے ہیں، اور حضور نے مجاہدوں کو طلب فرمایا ہے۔ بیٹا میرے پاس کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی شہادت کا دولہا بنا کر بھیج دیتی، مگر افسوس میرے پاس جوان بیٹا نہیں، اس لیے رو رہی ہوں کہ دینے والے رسول نے آج طلب کیا ہے جانوں کا نذرانہ اور ہم دینے کے قابل نہ رہے۔ ننھے سے بچے نے کہا، ماں تمہیں میرے ہوتے ہوئے رونے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے کو لے چلو اور بارگاہ رسالت میں پیش کر۔ 5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ آج ہمارے 4-5 سال کے بچوں کو کلمہ ترجمے کے ساتھ یاد نہیں ہے، لیکن وہ 4-5 سال کا بچہ، اس کی ماں نے کیا تربیت کی تھی، دل میں کیا عشق مصطفیٰ پیدا کیا تھا۔ آج تمہارے 4-5 سال کے بچے ناچ رہے ہیں، تمہارے 4-5 سال کے بچے گانے گا رہے ہیں، تمہارے 4-5 سال کے بچے فلمی اداکار اور سیریل کے اداکاروں کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور کی محنتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ دین نکل چکا ہے گھروں سے، ہمارے گھر مغربی تہذیب کے اڈے بن گئے، ہمارے گھر سنیما ہال بن گئے، ہمارے گھر ناچ گانوں کے اڈے بن گئے، ہمارے گھروں کے اندر کھلے طور پہ اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہماری بیٹیوں کے پتلے پتلے دوپٹے اور وہ بھی گلوں میں لٹکے ہوئے۔ سوچو تو صحیح، میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جب میری امت میں شراب اور زنا عام ہو جائے گا، تو اس وقت میری امت میں چہرے بدل دیے جائیں گے، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں گے۔
لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا. ایک اور روایت میں ہے عذاب ان پر ایسے آئے گا جیسے کالی گھٹائیں چھانے کے بعد زوردار بارش گرتی ہے, ایسے ان پہ عذاب ٹوٹ پڑے گا. عذاب پر شکوے ہے, اپنے عمل پر نہیں. اعمال تو دیکھو, اعمال تو دیکھو, ہمارے اعمال کیا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے داڑھیوں کی تراش و خراش پہ بہت توجہ دی, ٹوپیوں کی خوبصورتی پر. اندر کیا ہے؟ ایک طبقہ وہ ہے جو نہ دیندار ہے, کچھ نہیں ہے وہ. ایک وہ ہے جو اوپر سے دیندار ہے, اندر کچھ نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ننھے سے 4-5 سال کے بچے نے کہا ماں میرے ہوتے ہوئے تجھے رونے کی ضرورت کیا, چلو مجھے لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو. ماں کو کچھ اطمینان ہوا, ہائے میرا بچے نے میری تسلی دی, مجھے تسلی دی, اور پھر انتظار کرنے لگی. بچے کی انگلی پکڑی اور پکڑ کر کے سیدھا مسجد نبوی کی طرف. اتنا آسان نہیں ہے نا 5 سال کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے کہیں پہنچانا. اس ماں کے دل سے پوچھو. آج عورتوں میں دینداری کا یہ حال ہے, اگر شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کہتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں میں کیا جواب دوں گی کہ تیرا شوہر داڑھی والا ہے. یہ مسکرانے کی بات نہیں, یہ دینداری کا معیار ہو گیا آپ کے پاس. مسلمان بیٹی یہ کہہ رہی ہے میں اپنی سہیلیوں کو کیا جواب دوں گی کہ تیرا شوہر داڑھی والا ہے. حد ہے, افسوس ہے. داڑھی کا مذاق اڑانے والی بیٹی, تو اپنے شوہر کے چہرے پہ داڑھی کا نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا تو مذاق اڑا رہی ہے. تمہیں آقا کی سنتوں سے نفرت ہو گئی ہے. عملی طور پر تم کیا کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ زبان سے تو نہیں کہتے کہ نفرت ہو گئی ہے, لیکن عملی طور پہ کیا ہے؟ میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ مجھے ملا کہیں گے, بیکورڈ کہیں گے. لا الہ الا اللہ, الیاذ باللہ. حضور کی سنت پر عمل کرنے سے کوئی بیکورڈ نہیں ہوتا. بیکورڈ وہ لوگ ہیں جو حضور کی سنتوں سے دور ہیں, جو حضور کی سنتوں کے عامل ہیں. فرشتے بھی ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن سوچ بدل گئی, دین سے اتنے دور ہو گئے, اپنی زبان سے در پردہ. کیا بک رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, کردار کیا کہہ رہا ہے؟ ننھی سے بچے کی انگلی پکڑ کر ماں اپنے نبی کی مسجد تک لے گئی اور چوکھٹ پہ کھڑی ہو گئی. حضور مجاہدین کو ترتیب دے رہے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نگاہیں پردہ نشین پر پڑی. میرے سرکار نے کہا بلال پوچھو وہ عورت کیوں آئی ہے, یہ عورتوں کے آنے کا ٹائم تو نہیں ہے, یا عورتوں کا کام تو نہیں ہے, وہ عورت کیوں آئی ہے. بلال گئے اور جا کر کے کہتے مائی کیوں آئی ہو, جاؤ گھر جاؤ, یا عورتوں کا اس وقت کوئی کام نہیں. تو فوراً بلال سے کہنے لگی بلال اتنی جلدی بھول گئے, ابھی تو تم اعلان کر رہے تھے کہ حضور نے بلایا ہے, مجھے کام حضور سے ہے. آقا تشریف لائے. اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر جنگ میں شہید ہو چکا ہے, میرے پاس کوئی جوان بیٹا بھی نہیں ہے. آپ کے منادی نے اعلان کیا یا رسول اللہ جوان بیٹا نہیں ہے, 4-5 سال کی ننھی سی جان لے کر آئی ہوں, حضور اس کو قبول کر لیں اور میدان میں اس کو لے کر کے جائیں. جیسے میرے کریم آقا نے اس عورت سے یہ بات سنی, بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور سرکار نے فرمایا اے خاتون تیری نیت اچھی ہے, اللہ تجھے اجر عطا کرے گا. بچہ یہ کیا جنگ کر سکے گا, یہ تلوار کیا اٹھا سکے گا, یہ ہتھیار کیا اٹھا سکے گا, لے جا اللہ اس کو لمبی عمر دے, پھر اسلام کے لیے جنگ ہوتی رہے گی, جہاد ہوتا رہے گا, یہ بڑا ہوگا, اس کو پال, اس کی پرورش کر, اس کی تربیت کر, یہ اللہ کی راہ میں جان دے گا, لے جا جا اللہ تجھے جزا دے. جیسی وہ خاتون پلٹنے لگی, بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا, ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا اور حضور کی بارگاہ میں سرکار کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں تو مجھے سوتے وقت یہ سناتی تھی کہ نبی کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں پر جانے والا کبھی محروم واپس نہیں ہوتا. میری ماں نے تو مجھے یہ سنایا, نیند سوتے وقت سلاتے ٹائم میری ماں یہ کہتی تھی کہ نبی کی بارگاہ میں جانے والا کبھی خالی نہیں آتا. حضور میں کیسے خالی جا سکتا ہوں, آقا میں کیسے خالی جا سکتا ہوں. سرکار یہ بات تو سچ ہے, میں تلوار نہیں اٹھا سکتا, اوزار نہیں اٹھا سکتا, میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن یا رسول اللہ اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اگر دشمن آپ کے قدموں کی طرف تیر چلائے گا تو میں اپنا سینہ پیش کر کے آپ کے قدموں کی حفاظت تو کر سکتا ہوں. بچوں میں یہ جذبات کس نے پیدا کیا تھا, بچوں میں یہ جذبات کس نے ڈالے تھے؟ یہ عہد کا ایک پس منظر ہے. اور ہلکا سا اشارہ اس طرف بھی دے دوں, بلال جب اعلان کرتے ہوئے بڑھتے ہیں تو ایک طرف تو بیوہ کا مکان ہے, دوسری طرف پہلی رات کا دولہا اپنی بیوی کے ساتھ وصل کی لذتیں اٹھا رہا ہے. پہلی رات کا دولہا ہے, سوچو تو صحیح, پہلی رات کا دولہا کسے کہتے ہیں؟ زندگی کی سب سے قیمتی رات ہے جسے شادی کی رات کہتے ہیں. برسوں کے ہجر کی تکلیفیں اس رات وصل کی لذتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. دل کے آنگن میں ملاقاتوں کے پھول کھلتے ہیں, سانسوں کا سانسوں سے تبادلہ ہوتا ہے. انسان کی زندگی کی بڑی قیمتی رات ہے, زندگی کا بڑا اہم موڑ ہے, جس رات انسان سارے غم بھول جاتا ہے, یاروں کی یاری بھول جاتا ہے, رشتہ داروں کی رشتہ داری بھول جاتا ہے, اس کے سامنے تو صرف اس کا محبوب ہوتا ہے, بس اور کچھ نہیں.
وہ رات کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ کاش آج کی رات کبھی ختم نہ ہو. لیکن وارے عشق رسول کے متوالو تمہاری عظمتوں پر سلام. جب بلال اعلان کرتے گزرے تو پہلی رات کا دولہا جن کا نام حضرت حنزلہ ہے وہ اپنی بیوی کو شرف بخش رہے تھے. فوراً الگ ہو گئے. اپنے الفاظ کے جامع میں اس حجرے کی منظر کشی میں یوں کر سکتا ہوں. جب فوراً الگ ہوئے اور اپنے بدن پر کپڑے ڈال کر کے تلوار کمر میں باندھنے لگے تو پیچھے سے پہلی رات کی بیوی نے کہا میرے سرتاج بچپن کی سہیلیاں تیرے لیے چھوڑ دی, بابل کا گھر تیرے لیے چھوڑ دیا, سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا. آج کی رات جانے کی رات تو نہیں ہے, آج کی رات تو وصل کی لذتیں اٹھانے کی رات ہے. کہاں جا رہے ہو؟ تو گویا کہ اس پہلی رات کے دولہے نے کہا ہوگا کہ میرے عشق کی راہ میں دیوار نہ بن. ہم وہ لوگ ہیں راہ عشق میں جو دیوار بنتا ہے اس دیوار کو توڑ دیا کرتے ہیں. اس خاتون نے کہا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی محبوب ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں؟ تو اس وقت پہلی رات شب کے دولہا نے کہا تھا کہ تیرا اور میرا محبوب وہ ہے جو آمنہ کا لال ہے, جس کا کلمہ پڑھ کے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے. آج انہوں نے طلب کیا ہے روکنا مت, ورنہ ہر اس دیوار کو ہم توڑ دیتے ہیں جو راہ عشق میں دیوار بنتی ہے یا پر جو ہے وہ حائل ہوتی ہے, ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. قربان وہ بیٹی بھی اسلام کی کیسی عظیم بیٹی تھی. اس نے کہا میرے سرتاج اگر آقائے کریم نے تمہیں بلایا ہے تو تم جس کے غلام ہو میں اس کی کنیز ہوں. جاؤ جاؤ جلدی جاؤ, دیر نہ کرو, لیکن بس تھوڑا رک کر ایک وعدہ کر لو. آج پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جا رہے ہو, مجھے یقین ہے اگر تم سلامت واپس آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی, اور اگر واپس نہیں لوٹے تو ایک شہید کی بیوہ کہلاؤں گی. اور جانے والے ضرور جا, میری بہاروں کو خزاں بنانے والے, میری بہاروں پر, زندگی کی بہاروں پر خزائے مجھے یہ تو گوارا ہے, لیکن محمد عربی کے دین پر خزائے مجھے یہ گوارا نہیں ہے. جاؤ جاؤ جلدی جاؤ, لیکن بس ایک چھوٹا سا وعدہ کر لو میرا ہاتھ میں لے کر کے کہ آج جیسے اکیلے جا رہے ہو, اگر شہید ہو گئے تو اکیلے جنت میں مت چلے جانا, میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی ساتھ لے جانا. جلدی کرو, دیر نہ کرو. اور پھر حضرت حنزلہ غسل کیے بغیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں کی کہ غسل کر لوں, غسل کر کے جاؤں گا, محبوب کے فرمان پر عمل کرنے میں دیر ہو گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. یہ تھے عشاق جو نرم گدوں پہ فجر کی نمازیں دھڑلے سے ترک کرتے ہیں. انہیں عاشق رسول کہلانے کا کیا حق ہے؟ جن کے گھروں کے اندر سیریلوں کے نام پہ بھجن اور کفریہ اور شرکی کلمات بجتے ہیں, انہیں عاشق رسول کہلانے کا کیا حق ہے؟ جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں, جن کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہیں, انہیں عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جنہوں نے اپنی راتوں کو زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے وقف کر دیا ہے, انہیں عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عاشق رسول نہیں, واللہ کبھی نہیں کہتا, عاشق ہو لیکن شاید عشق کا طریقہ بھول گئے ہو. دل کے نیا کھانے میں وہ چنگاری کہیں دب گئی ہے, اس کو پھر شعلہ جوال بنانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایسی محفل انعقاد پذیر کی جاتی ہے تاکہ کسی کو تو احساس ہو جائے. اور پھر کیا ہوا جب آقا اپنے صحابہ کو ساتھ لے گئے میدان احد کے اندر؟ پھر آ جائیے اسی بارگاہ میں, اور اپنی گفتگو کو میں سمیٹنے لگا ہوں, گفتگو کو اختصار سے کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. پھر آ جائیے اسی میدان احد کے اندر. احد میں کیا ہوا؟ ہاں مسلمانوں, تمہارے نبی کو گھوڑے سے زمین پہ ڈال دیا گیا. یہ ہمت تو نہیں کرتا کہنے کی کہ نبی کو گھوڑے سے گرا دیا گیا, نہیں, جو کائنات کو سنبھالنے والا ہے اسے گھوڑے سے نیچے لا دیا گیا. حضور علیہ السلام کے گالوں میں, جو حضور علیہ السلام نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی, حضور کے دونوں گالوں میں کڑیاں گھس گئی. حضور کے دندان کے کنارے شہید ہو گئے, حضور کا وجود زخمی ہو گیا, چہرے سے خون بہنے لگا. وہ صحابہ جو رسول پاک کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ گرتا نہیں دیکھ سکتے تھے, آج وہ حضور کا خون نکلتے دیکھ رہے تھے. لیکن کیا ہوا, چاروں طرف سے صحابہ نے میرے نبی کو گھیر لیا اور کہا یا رسول اللہ ایسے ظالموں کے لیے دعائے ضرر کر دے, ہلاکت کی دعا کر دے کہ وہ سب ہلاک ہو جائے. بہت زور دیا گیا تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے, زمین آسمان اور کائنات کا نظام تھم گیا ہوگا, فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی کہ آمینہ کا لال جانے دعا, اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. کون کون ہلاک اور تباہ و برباد ہوگا, لیکن تاریخ کے انمٹ نقوش آج بھی بتا رہے ہیں جب میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا تو حضور کے لبوں پر دعا تھی, اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما, یہ مجھے نہیں پہچانتی, یہ مجھے نہیں پہچانتی. دین کے لیے حضور ان منزلوں سے, ان راہوں سے بھی گزرے, بہت آسانی کے ساتھ یہ دین ہمیں نہیں ملا. اس دین کی قدر کیجئے. اگر آپ دین کی قدر کرو گے دنیا آپ کی قدر کرے گی, تمہارا کھویا ہوا وقار پھر سے تمہیں واپس مل جائے گا. اور اگر حضور کی محنتوں کی قدر نہیں کرو گے تو آج تمہاری پوزیشن کیا ہو گئی ہے؟ تمہاری بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے برقع پہن کر. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بیٹی بک رہی ہے تو مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں فروخت ہو رہی ہے. دنیا کا سروے کر لو, دنیا کے حالات اٹھا کر دیکھ لو.
اور اگر آج مسلمانوں نے اپنے نبی کی محنتوں کا احساس کر کے دین کی طرف پلٹ کر کے نہ آئے تو آنے والے حالات اس سے بھی بدترین ہوں گے. تمہیں کوئی پناہ نہیں دے سکے گا, کوئی نہیں بچا سکے گا. آج دنیا تمہارا کتنا سپورٹ کر رہی ہے. مسلمانوں کی جانیں بکریوں سے بھی زیادہ کمزور جو ہے وہ سستی ہو چکی ہے. کسی کی بکری کوئی کاٹ دے تو وہ جا کر کے احتجاج کر سکتا ہے. مسلمانوں کو کاٹ پیٹ کر کے ڈال دیا جائے, پھینک دیا جائے تو مسلمان کے پاس تو اب احتجاج کا بھی حق نہیں ہے. جن کی اوقات نہیں تھی کہ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے تھے, آج وہ مسلمانوں کو دھمکا رہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا رشتہ مکین گنبد خضرا سے کمزور ہو گیا اور تم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے. اگر اپنا پھر سے کھویا ہوا وقار چاہتے ہو, گھروں میں پھر اسلامی تہذیب ہو, گھروں میں پھر قرآنی تہذیب ہو, گھروں میں پھر مدنی ماحول اور مدنی معاشرہ ہو, پھر دیکھو کیسے انقلاب آئے گا. تم دنیا میں دین نافذ کرنے نکلے ہو. جو قوم اپنے گھر میں دین نافذ نہ کر سکے وہ دنیا میں کیسے دین نافذ کر سکتی ہے؟ دنیا کے اندر دین نافذ کرنا مشکل ہے, اپنے وجود پر تو ہم دین نافذ کر سکتے ہیں نا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زخمی کیا گیا اور اسی میں پھر ایسا بھی ہوا. بس گفتگو اختتام کی طرف جاری ہے. اللہ کسی کو احساس پیدا کر دے, اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے. گانوں کی یہ محفلیں سجانے والوں, عورتوں سے غزلیں سن کر کے لطف اندوز ہونے والوں, کرکٹ کے میدان میں ڈوب کر آخرت کا میدان بھول جانے والوں, جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان احد میں ڈٹ گئے, 70 صحابہ کی شہادت ہوئی. 70 صحابہ شہید ہوئے. ان میں سے میرے نبی کے چچا جن سے حضور بہت محبت کرتے تھے, وہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت ہوئی. حضرت عبداللہ کی شہادت ہوئی. اور بھی صحابہ شہید ہوئے. لیکن جب امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تو ایک عورت نے امیر حمزہ کی ناک کاٹی, کان کاٹی, ہونٹ کاٹی, انگلیاں کاٹی, اس لیے کہ اس کے بھائی کو, اس کے باپ کو حضرت حمزہ نے بدر میں قتل کیا تھا. تو اس نے منت مانی تھی کہ حمزہ اگر قتل ہوئے تو میں اس کے اعضا کو کاٹ کے ہار بنا کے پہنوں گی. اس پر بھی بس نہیں کیا بلکہ حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر اس کلیجے کو کچا چبایا گیا اور کلیجہ چبا چبا کر کے تھوکا گیا. یہ 5 وقت کی نماز تب اپنے گھر پہنچی, یہ قرآن تب اپنے گھر پہنچا, یہ داڑھی کا تصور تب اپنے گھر پہنچا. حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی, حضرت امیر حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی. اللہ کے حبیب روئے اور اپنے پھوپھیزاد سے کہا, حضرت زبیر سے, زبیر تیری امی کو تیرے ماموں کے جنازے پہ مت جانے دینا, بہن ہے نا برداشت نہیں کر سکے گی, بہت تڑپے گی, اس لیے تیرے ماموں کے جنازے پہ جانے مت دینا. حضرت زبیر نے اپنی امی صفیہ سے کہا, امی تم ماموں کے جنازے پہ نہیں جاؤ گی, دیکھ نہیں سکو گی. حضرت صفیہ نے کہا تھا, زبیر ہٹ, اگر وہ عبد المطلب کا بیٹا ہے تو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں, اتنا ظرف تو رکھتی ہوں کہ دین کی راہ میں قربان ہونے والے بھائی کو خراج پیش کر سکوں. اور جنازے پر گئی اور روتے ہوئے کہا, حمزہ تو نے آخری نبی کے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا, اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے. جگہ جگہ سے حمزہ کا لاشا کٹا ہوا تھا. ایک ایک دن میں 3 مرتبہ ڈریس تبدیل کرتے ہو نا. یہ دین کتنی محنتوں سے پہنچا ہے کہ صحابہ کی شہادت کے بعد ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا ہے, ان کو کفن بھی میسر نہیں ہوا ہے, تب دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے. اس دین کو جو غلبہ ملا ہے, اس اتنی محنتیں ہیں رسول پاک اور ان کے صحابہ کی, ان کے اہل بیت کی, ان کے گھر والوں کی. جب حضرت حمزہ کا لاشا کٹا ہوا پڑا ہوا تھا, حضرت صفیہ زبیر کے پاس آئی, حضرت زبیر ابن عوام کے پاس لگی, میرے بیٹے زبیر, مجھے پتا ہے اس وقت کہ جو شہید ہوئے ہیں نا ان کی تعداد 70 ہے, اور اس وقت ہمارے نبی کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے. میرے پاس 2 دوپٹے, سوتی دوپٹے, کاٹن کے 2 دوپٹے ہیں, میں نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا کسی موقع کے لیے, وہ دونوں دوپٹے لے کر کے آؤ تاکہ میں تمہارے ماموں کے لیے, اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر سکوں. آج ایک لاوارث میت بھی ملتی ہے نا کسی مسلمان کی, تو اس کو کم سے کم 3 کپڑے تو دیے جاتے ہیں کفن کے لیے. یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے لیے خاص قرآن کی آیت آئی, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ ہم ہر شہید کے لیے پڑھتے ہیں, اور بے شک ہر شہید کو اس کا فیضان ملتا ہے, لیکن حقیقت میں اس کا شان نزول جن کے لیے ہوا ہے وہ شہدائے احد ہیں, وہ احد کے شہداء ہیں. حضرت صفیہ نے 2 دوپٹے منگوائے. حضرت زبیر مدینہ منورہ سے دوپٹے لاتے ہیں, اور حضرت صفیہ وہ دوپٹے لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں جاتی ہے, عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے, میں نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کیا ہے, ان دونوں دوپٹوں سے میرے بھائی کو حمزہ کو آپ کفن دے دیں. سرکار نے وہ دوپٹے ہاتھ میں لیے, اور ہاتھ میں لے کر کے میرے سرکار نے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا اور فرمایا, پھوپھی حمزہ کی بہن میدان میں ہے تو اس نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر لیا ہے, میرا ایک صحابی اور بھی ہے
جس کا نام مصعب ابن عمیر ہے. مکے میں اس سے زیادہ قیمتی کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا, مکے میں اس سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا, صرف میری محبت میں اس نے سب کچھ قربان کر دیا. ان کی ماں بڑی مالدار تھی حضرت مصعب ابن عمیر کی. جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے کہا محمد کو چھوڑ دے. مصعب نے کہا تجھے چھوڑ سکتا ہوں, نبی پاک کو نہیں چھوڑ سکتا. تو کہا اگر مجھے چھوڑتا ہے تو آج کے بعد تیرا سارا آرام چھین لوں گی, اتار دے کپڑے. حضرت مصعب نے کہا دنیا کا آرام کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اتار دیے کپڑے, ٹانٹ پہن لیا. ٹانٹ پہن کر کے آئے, حضور نے کہا پہچانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا پہچانتے ہو, اس کو پہچانتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے. سرکار نے کہا آج میرے عشق میں اس نے ٹانٹ پہن لیا ہے. مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب ابن عمیر. مدینہ شریف میں حضور نے ان کو دین کا مبلغ بنا کے بھیجا تھا. ان کے کردار سے اللہ کا دین مدینہ منورہ میں پھیلا. حضور سے پہلے, سب سے پہلے یہ مدینہ منورہ گئے تھے تبلیغ کے لیے. انہوں نے مدینہ منورہ میں محنتیں کی تھی, ٹانٹ پہنا حضور کے عشق میں. تو سرکار کہتے ہیں پھوفی جان یہ میرا صحابی جس نے میرے عشق میں ٹانٹ پہنا تھا, اگر اجازت دو تو ایک دوپٹہ کا کپڑا حمزہ کے لیے اور ایک دوپٹے کا کپڑا جناب مصعب کے لیے. حضرت صفیہ نے کہا حضور آپ مالک کو مختار ہیں, میں نے کپڑا دے دیا, اب آپ جو چاہے کریں. سرکار نے کہا لے جاؤ اور ان دونوں دوپٹوں کو دونوں لاشوں پہ ڈال دو. صحابہ کرام نے جب دونوں لاشوں پہ دوپٹے ڈالے تو آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے اور پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. یعنی کپڑا اتنا لمبا نہیں ہے صرف بدن پہ ڈالنے کے لیے بھی کہ ہم پورا وجود چھپا سکے. سر چھپاتے ہیں تو پیر اور پیر چھپاتے ہیں تو سر, کیا کرے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا سر چھپا دو اور پیر پر گھاس ڈال دو. اور اسی حالت میں میرے آقا کے صحابہ کو دفن کر دیا. اوروں کو تو کفن بھی نہیں ملا. اب آپ مجھے بتائیں ان محنتوں کا, ان قربانیوں کا ہم نے کیا صلہ دیا ہے, کیا نتیجہ دیا ہے؟ یہی کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر دین نہیں. ہمارے پاس دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہے, ہمارے پاس گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے, جوا کھیل رہے ہیں موبائل پر, اس کے لیے ٹائم ہے. اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں. یہ زندگی کس نے دی؟ اللہ کے احسانات کو یاد تو کرو, اللہ کے احسانات کو یاد کرو. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے ماں کے سینے میں غذا پیدا کی تھی. وہ خدا جس نے ہمیں چلنے کی طاقت دی, وہ خدا جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی, وہ خدا جس نے ہمیں دیکھنے سننے کی طاقت دی, ہاں جس نے ہمیں خوبصورت بیوی دی, خوبصورت بچے دیے, جس نے روزی دی, کاروبار دیا, سب کچھ تو اس نے عطا کیا. سب کے لیے ٹائم ہے, رب کے لیے ٹائم نہیں, اللہ کے لیے ٹائم نہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم یہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں مولانا ہم عاشق رسول ہیں, ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اچھی طرح یاد رکھنا, عاشق رسول کہنے سے پہلے سوچ تو لو کس بارگاہ میں منہ کھول رہے ہو. شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے. آقا فرماتے جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے, آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے. ارے جو راتوں کو سویا ہو اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے, جو فجر میں بھی نہیں اٹھتا وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے. اس لیے کہ عاشقوں کو راتوں کو نیند تھوڑی آتی ہے. عاشق تو محبوب کے لیے روتے ہیں, عاشق تو آنسوؤں سے منہ دھوتے ہیں. ہم کیسے عاشق ہیں؟ ارے دنیا کا انسان کسی سے عشق کرتا ہے اس کو نیند نہیں آتی. پوچھو دبئی میں کام کرنے والوں سے, پوچھو سعودی میں کام کرنے والوں سے, پوچھو دوسرے ممالک میں کام کرنے والوں سے, دن بھر محنت کر کے کام کر کے آتے ہیں, آج بستر پر سکون سے سوئیں گے, بہت تھک گئے ہیں, لیکن جیسے ہی بیوی کے فون کی گھنٹی بجی, بات ہو گئی, تھوڑی دیر پھر بیوی یاد آ گئی, ماں یاد آ گئی, بچے یاد آ گئے. بولو اتنی تھکن کے بعد بھی کیا وہ سو پاتا ہے؟ بستر پہ لیٹ کے روتا رہتا ہے, کبھی ماں کو یاد کر کے, کبھی بچوں کو یاد کر کے, کبھی بیوی کو یاد کر کے. اے میری قوم کے جوانوں, بیوی سے پیار ہو تو بیوی کے لیے راتوں کی نیند اڑتی ہے اور اس کی یاد میں آنسو آتے ہیں. ماں سے پیار ہو تو ماں کے لیے روتے ہیں. سچ سچ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے ایمان لگتی کہنا, کیا کبھی اپنے نبی کے لیے بھی رویا ہے؟ کیا کبھی نبی کے لیے بھی جگے ہے؟ کیا کبھی رسول پاک کے لیے بھی آنکھوں سے آنسو بہے؟ گناہ کر کے قہقہے لگانے والوں اپنے نبی کے دل کا سوچو تو صحیح, ان کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی؟ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہ کر کے ہنستے ہیں, قہقہے لگاتے ہیں, ان کو رلا رلا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور جو تنہائیوں میں, راتوں کی تنہائیوں میں جب سب سو جاتے ہیں اور اس وقت تو کچھ لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رسول کی محبت میں روتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا.
مال جانے پر روئے, بچوں کی موت پہ روئے, ماں باپ کے لیے روئے. کیا کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی رویا؟ کبھی اپنے آقا کے عشق میں بھی رویا؟ کیا کبھی اپنے حضور کی محبت میں بھی رویا؟ کیا کبھی اللہ کی خشیت میں بھی رویا؟ نہیں. احتساب کرو, یہ دنیا میں جو زندگی ملی ہے وہ پہلی اور آخری مرتبہ ملی ہے. اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے, مر جائیں گے, اس کے بعد پھر دنیا میں کبھی نہیں آ سکیں گے. موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے, ایک ایک سیکنڈ ہمیں موت سے قریب کرتا جا رہا ہے. نہ میری عمر بڑھ رہی ہے, نہ آپ کی عمر بڑھ رہی ہے, ہم ہر وقت موت سے قریب ہو رہے ہیں. ایک سیکنڈ پاتا جیسے آگے بڑھتا ہے, ہم ایک سیکنڈ موت سے قریب ہوتے ہیں. ایک گھنٹہ آگے بڑھتا ہے, ایک گھنٹہ موت سے قریب ہوتے ہیں. ایک دن گزرتا ہے, ایک دن موت سے قریب ہوتے ہیں. ایک ہفتہ آتا ہے, ایک ہفتہ گزرتا ہے, ایک ہفتہ موت سے قریب ہوتے ہیں. مہینہ گزرتا ہے, مہینہ موت سے قریب ہوتے ہیں. اب زندگی نہیں بڑھ رہی ہے میرے بھائیوں, زندگی ختم ہو رہی ہے. زندگی پگھلنے والے برف کی طرح ہے. مت عیاشیوں میں جاؤ, گیم کھیلنے میں وقت برباد مت کرو. ارے جتنا ٹائم تم گیم کھیلنے میں برباد کرو گے, اگر تم اتنی دیر تک درود شریف پڑھو گے تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں درود پڑھ لو گے. ہمارے اسلاف نے ایک ایک سیکنڈ کی قیمت جانی, ایک ایک وقت کی قیمت جانی. ایک بزرگ کا حال تو یہ تھا کہ وہ آٹے کو پانی میں ڈال کے گھول کر کے پیتے تھے. کسی نے مشورہ دیا, حضرت اگر آپ پانی کو گھول کر پینے کی بجائے, آٹے کو پانی میں گھول کر پینے کی بجائے اگر روٹی ڈالو گے اور روٹی پکا کر کے کھاؤ گے تو بہت لذت آئے گی, پیٹ کے لیے بھی مفید ہوگا. بزرگ نے فرمایا جتنی دیر تک آٹا گنوں گا, روٹی پکاؤں گا, کھاؤں گا, اتنا وقت بچا کر پتا نہیں اتنے وقت میں کتنی رکعت نفل پڑھ کے اللہ کو راضی کر لوں گا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ہم اتنے متقی تو نہیں ہو سکتے, اللہ کرے کوئی اتنا متقی بھی ہو, لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو. جو وقت تم نے موبائل پر دے رکھا ہے, جو وقت تم نے فیس بک پہ دے رکھا ہے, جو تم نے لڑکیوں کی ناجائز دوستی پہ دے رکھا ہے, کوئی کام نہیں آئے گا. میرے بھائیوں, جو جائز طور پہ بیویاں بنی ہیں وہ بھی شریک حیات ہے, مرنے کے بعد ان سے رشتے ٹوٹ جائیں گے. تو یہ ناجائز رشتے کب باقی رہیں گے؟ عیاشیاں مت کرو, مت اللہ کے غضب کو چیلنج کرو, اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو. دولت کی بنیاد پر عیاشی مت کرو, جوانی کی طاقت کی بنیاد پر عیاشی مت کرو. جو اللہ طاقت اور قوت دینا جانتا ہے وہ اللہ طاقت و قوت چھیننا بھی جانتا ہے. اگر تم نے اس کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کیا, اللہ تم سے چھین لے گا. کہاں ہے نمرود, کہاں ہے فرعون؟ اپنی دولت پہ غرور کر کے اللہ کے غضب کو انہوں نے چیلنج کیا تھا. فرعون کو آج تک قبر بھی میسر نہیں ہے, اس کا جسم ایک میوزیم کے اندر ننگا پڑا ہوا ہے. تمہیں دعوت عبرت دے رہا ہے. یہ مت سوچنا کہ اللہ تمہیں جوانی دے کر, طاقت دے کر, قوت دے کر, دولت دے کر کے بھول گیا. میرا اللہ بھولنے سے پاک ہے, وہ کسی کو نہیں بھولتا. اندھیری رات میں بادل بھی ہو اور تاریکی بھی ہو, ایک جنگل میں کالے پتھر پہ چونٹی چلتی ہے, میرا اللہ اس چونٹی کی آواز کو سنتا بھی ہے اور اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے. تم سب سے اپنے گناہ چھپا سکتے ہو, رب سے نہیں. سب کو دھوکہ دے سکتے ہو, رب کو نہیں. میرا اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور کتنا ساتھ ہے؟ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں, چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں, تم سب سے چھپ سکتے ہو, کیا رب سے بھی چھپ سکتے ہو؟ اپنے موبائل میں زنا کے مناظر ڈال کر, فلمیں, گانے, غزلیں ڈال کر, عورتوں سے جو ناجائز تعلقات ہیں ان کی تصویریں ڈال کر, جو مشکل پاسورڈ تم نے موبائل میں ڈال رکھے ہیں, ماں کے ہاتھ لگے تو کھل نہ پائے, باپ کے ہاتھ لگے تو کھل نہ پائے, مشکل پاسورڈ ڈال کے سب سے اپنے موبائل کی گندگی چھپا سکتے ہو. کیا مشکل پاسورڈ ڈال کر رب سے بھی اپنے موبائل کی گندگی چھپا سکتے ہو؟ اپنے جیسا انسان دیکھے ہم گناہ نہیں کرتے, اور اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرتے ہو. میلاد کا مقصد کیا یاد کیا, کیا یاد رکھا میلاد کا مقصد؟ بس جاتے جاتے, چونکہ فرمائش ہوئی ہے کہ کچھ دیر اور بڑھا دیں, تو جاتے جاتے ایک پیغام اپنے جوانوں کو دے جانا چاہتا ہوں. دھیان سے سننا, دھیان سے. اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے گناہ مت کر. کوئی کچھ نہیں دے گا, کوئی کچھ نہیں دے گا. لوگوں کے درمیان عزت دار بننے کی بجائے خدا کی بارگاہ میں عزت پاؤ. یہ دنیا بے وفا ہے, کسی سے کتنی بھی دوستی کی کوئی نبھاتا نہیں, اور اگر کوئی نبھا لے جائے تو اسے سلام ہے, لیکن قبر میں نہیں آتا. بولو کوئی دوست قبر میں آتا ہے؟ اولاد آتی ہے؟ کوئی نہیں آتا. اس لیے بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اختتام کی طرف چلتے. ایک حدیث پڑھتا ہوں, اختتام کی طرف چلتے. حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں. جب کوئی بندہ اکیلے ہو اور گناہ کا موقع بھی ہو, اور وہ یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اس وقت وہ گناہ چھوڑ دے تو اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ اسی ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. ساری زندگی کے گناہ, ساری زندگی کے گناہ. کس وجہ سے؟ کہ زندگی میں کبھی یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, گناہ کر سکتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اکیلے میں گناہ کا موقع ہے, گناہ کرتا نہیں, چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پہ کسی حسین لڑکی کے چہرے پہ نظر پڑی, دل میں خیال ہے اللہ دیکھ رہا ہے, جھک گئی, اللہ مغفرت کر دیتا ہے. بلکہ یہاں تک آقا کی حدیث ہے کہ 300 جنتی حوروں کے ساتھ اسی وقت اللہ اس کا نکاح کر دیتا ہے.
दुनिया की नेमतें चंद दिन की है, बहुत दिन नहीं है। मौलाए कायनात ने कहा था कि जिसके हराम में अजाब हो और जिसके हलाल में हिसाब हो, उस दुनिया की नेमतों को लेकर मैं करूंगा क्या? हलाल है तो हिसाब देना पड़ेगा और हराम है तो अजाब ही अजाब है। जो हदीस पढ़ने लगा था वो इब्नुल जौजी ने अपनी किताब में लिखा है, इसको उसका मफहूम पढ़ने लगा हूं। और सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर इसके रावी हैं। इब्न उमर छोटी उम्र के सहाबी हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि हुजूर को यह वाकया इतना पसंद था कि मैंने कमोबेश 7 मरतबा हुजूर से यह वाकया सुनाए। तो जो बड़ी उम्र के लोग होंगे उन्होंने कितनी मरतबा सुना होगा? यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफिल में अक्सर इस बात को दोहराते थे, इस वाक़े को दोहराते थे। हुजूर को बहुत पसंद था ये वाक़या। इब्न उमर कहते हैं कम से कम 7 मरतबा तो मैंने सुना है कमोबेश, छोटी उम्र के बावजूद। वो वाकया क्या है? वो वाकया यूं अल्लाह के हबीब के फरमान का मफहूम है कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, उसका नाम किफ्ल था। और किफ्ल की आदत ये थी कि किफ्ल बड़ा गुनहगार, बड़ा अय्यार और मक्कार, बड़ा पापी था। उसका हाल ये था किफ्ल का, अल्लाह अकबर, कि किफ्ल की रात कभी ऐसी नहीं गुजरती थी कि उसके बिस्तर पर कोई नई लड़की ना हो। यानी हर रात उसके लिए वो जिना के लिए नई नई लड़कियों से राब्ता करता, अपनी दौलत का मिस यूज करता, अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करता। हाँ, यही हाल था किफ्ल का कि किफ्ल जो है रोजाना शाम से पहले अपने लिए कोई नया शिकार ढूंढने के लिए निकलता और अल्लाह ने जो दौलत दी है उस दौलत का गलत इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की आबरू को वो खरीद लेता और उसके साथ वो बदफेली किया करता था। एक दिन किफ्ल अपने नए शिकार के लिए जैसे ही अपने घर से निकला, उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, एक हसीन और जमील लड़की पर पड़ी। किफ्ल ने जैसे ही खूबसूरत लड़की को आते देखा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही कि लड़की जब आ रही थी तो वो जरूरतमंद थी और वो लड़की अपने मोहल्ले के लोगों से कर्जा मांग रही थी। मुझे चंद सिक्के दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे चंद सिक्के दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन किसी ने भी उसको कर्जा नहीं दिया, हालांकि वो भीख नहीं बल्कि कर्जा मांग रही थी। अल्लाह अकबर, हालात की मारी वो खूबसूरत लड़की जब लोगों से कर्जे का मुतालबा करने लगी, लेकिन किसी ने भी उसको कर्जा नहीं दिया, तो किफ्ल ने सोचा मौका अच्छा है, इंसान एहसान का बंदा होता है। तो किफ्ल ने क्या किया, जैसे लड़की करीब आई, उसको चंद दिरहमों की जरूरत थी, किफ्ल ने सैकड़ों दिरहम उसकी झोली में डाल दिए। कहते हैं कि इंसान एहसान का बंदा होता है। जैसे ही उस लड़की ने तशक्कुर के अंदाज में उसको किफ्ल को देखा, यानी शुक्रिया के लबो लहजे में उसको देखा, तो किफ्ल ने मुस्कुरा करके कहा, ओ लड़की, मैंने तुझे जो कुछ दिया है इसके बदले में मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस एक चीज इतनी चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए मेरे घर चल और चल करके मुझसे कुछ बातें कर ले, फिर तू अपने काम से चली जाना। आप जानते हैं मेरी कौम के जवानों, इंसान पर जो एहसान करता है इंसान उसकी बात को नहीं काटता। यहां रुक करके मैं अपनी कौम के जवानों को पैगाम देना चाहता हूं। इस वक्त चंद सालों से यूट्यूब पर तकरीरें आ रही है, मीडिया पर ये बातें आ रही है, चैनलों पर ये चीखा जा रहा है, अखबार में ये लिखा जा रहा है कि मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, इसके साथ भाग रही है, उसके साथ भाग रही है। सब दर्द भरी बातें करते हैं। इसका हल क्या है? हल क्या है? दर्द भरी बातें करना, कॉन्फ्रेंस से करना मसाइल का हल है? अगर बेटियां मुसलमानों की गैरों के साथ भाग रही है तो मैं कहता हूं इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार खुद मुसलमान है। क्यों? इसलिए कि तुमने बेटियों की शादियों को इतना महंगा कर दिया है कि 30-30, 35-35 साल बेटियों की उम्र हो जाती है, उनकी शादी के इंतजाम नहीं होने पाते। तो फिर क्या होगा? एक गरीब बाप को वो कब तक मेहनत करते, शादी की तैयारी करते देखेगी। मैं उसकी तायीद नहीं कर रहा हूं, भागने वाली बेटियों की मैं तायीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं, जाहिदान खुश्क से, उन खुश्क जाहिदों से सवाल करता हूं, मुझे बताओ, तुमने अपने माशरे को तो इतना जालिम बना दिया है, अब तुम्हारे यहां शादियां नहीं होती बल्कि बेटे और बेटियों का नीलाम होता है। हाजी साहब भी मांग रहे हैं कि तेरे होने वाले दामाद को, यानी मेरे बेटे को, ये बाइक देनी होगी, ये कार देनी होगी, इतने लाख देने होंगे। बेटे को इसलिए पैदा किया था कि उसके ससुराल की दहलीज पे तू बेच देगा। इस्लाम में मांगने का तसव्वुर क्या है? शादियों के नाम पे ये हिंदुआना रसूमात, इसको कौन मिटाएगा? इसको कौन खत्म करेगा? और जब बाप मजदूरी करते करते, खेतों में काम करते करते, मुशक्कत करते करते एक बेटी का जहज जमा करता है, उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती है? 30-30, 35-35 साल की बेटियां जो बिस्तरों पे सिसकियां ले रही हैं, मैदान महशर में उनकी एक एक सिसकी का जवाब पूरी कौम को देना होगा। पूरे माशरे को दकियानुसियत की आग में तुमने झोंक दिया। शादियां महंगी कर दी, जलसे महंगे कर दिए, महफिलें महंगे कर दिए, सब महंगा कर दिया तुमने। अल्लाह का शुक्र है, मैं आपकी इंतजामियों को सलाम करता हूं कि यहां फूलार का इंतजाम नहीं है। 50-50 फूलार एक एक मुकर्रिर को हम पहनाते हैं। मैं पूछता हूं, जिस कौम की बेटियां 35 साल की उम्र में बिस्तर पे सिसक रही हो शादी के लिए, उस कौम का खतीब 50 हार पहनेगा, वो अल्लाह को जवाब क्या देगा? पहनने वाले को भी जवाब देना होगा, पहनाने वाले को भी।
جس قوم کا نعت خواں 1 گھنٹہ نعت خوانی کا 50,000 مانگتا ہو اور ہم اس کو دے دیتے ہیں. خطیب راتیں طے کر رہے ہیں اور ہم دے دیتے ہیں. راتیں تو نچنیوں کی طے ہوتی ہے, خطبہ کی تو طے نہیں ہوتی, عاشقان رسول کی طے نہیں ہوتی. راتیں تو نچنیوں کی طے ہوتی ہے, نعت گو شاعروں کی طے نہیں ہوتی. جب مل گیا حضور کا صدقہ مل گیا, جتنا مل گیا کافی ہے, مانگنے کی کیا ضرورت ہے. اور ہم 50,000 نعت خانوں پہ اڑا رہے ہیں. میں نعت خانوں کو دینے کا مخالف نہیں ہوں, اللہ نے دیا ہے تو دو, لیکن وہ جو بازو میں بستر پہ سسکیاں لے اس کی شادی کا انتظام بھی تو کر. کب تک ریاکاری اور رسومات کے اندر ڈوبو گے؟ 1 لاکھ کی چادر تم 1 بزرگ کے مزار پہ چڑھا رہے ہو. اب پڑوس میں بیٹی کی شادی کا انتظام نہیں. تم کہتے ہو بیٹیاں بھاگ رہی ہے, ذمہ دار تم ہو, تم ذمہ دار ہو, اور تمہیں پوچھا جائے گا میدان محشر میں. اور یہ بات بھی میں کہتا ہوں الحمدللہ مسلم بیٹیوں کی عظمت کو سلام. اگر ہندوستان میں 50 کروڑ مسلمان آبادی ہے تو کم سے کم 12 کروڑ عورتیں ہیں. اگر 12 کروڑ میں 12 بچیاں بھی بھاگی ہیں تو ان پر اتنا بھونکو 1% بھی نہیں بنتا. اگر تم یہ کہو کہ بھاگ رہی ہے, مستقبل میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو بیٹیوں کی آبرو پر سوالیہ نشان کھڑا کیا جائے گا. الحمدللہ پوری دنیا کا سروے کر لو, آج بھی میری قوم کی بیٹیاں جتنی پارسا ہے, اتنی پارسا تم کسی قوم میں کوئی بیٹی نہیں دکھا سکتے. آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں پارسائی موجود ہے, لیکن صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. وہ بیٹیاں بھاگ رہی جن کو دین کی معلومات نہیں, جن کو کلمے کی معلومات نہیں, جن کو اسلام کی معلومات نہیں. خدا کی قسم جس کو فاطمہ الزہرا کا صبر یاد ہے وہ بیٹی زیور کی چمک پر کبھی آبرو کا سودا نہیں کر سکتی. جس کو فاطمہ الزہرا کی بھوک کا احساس ہے وہ بیٹی کبھی کسی کے ہاتھ میں آبرو کا سودا نہیں کر سکتی. میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان یہ ہے کہ کونین کے والی, کونین کے تاجدار, مالک جنت کی بیٹی ہے, لیکن ایک دوپٹے 17 پیون لگے ہوئے. فاطمہ الزہرا نے 17 پیون والا دوپٹہ پہنا ہے. میرے نبی چاہتے تو قیمتی سے قیمتی پہنا سکتے تھے, لیکن شاید 17 پیون والا دوپٹہ بیٹی کو اس لیے پہنایا تاکہ ہر بیٹی کی غربت پر میرے نبی تقوی اور سنت کا پردہ ڈال دیں. اگر میرے نبی قیمتی چادر بیٹی کو دیتے تو غریب کی بیٹی کا پیون والا دوپٹہ دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے, لیکن نبی نے پیون والا دوپٹہ بیٹی کو اس لیے پہنا دیا. اگر کوئی غریب کی بیٹی غربت کی وجہ سے پہنے گی پیون والا تو لوگ کہیں گے مذاق مت اڑانا, یہ نبی کی بیٹی کی سنت ہے, یہ نبی کی شہزادی کی سنت ہے. ہم نے سب مہنگا کر دیا. ہمارے ماہرہ کے شہزادوں نے, مشائخ نے اعلان کیا جلسوں کو سستا کرو, مدرسوں کو مضبوط کرو. مدارس ہماری جان ہے, جب تک مدارس آباد ہے اللہ کا دین آباد ہے. العلم حیات الاسلام و عماد الدین, دین مضبوط کر, فضول خرچی سے بچو. ایک بات یہ بھی کہوں آپ کو, ایک جوان میرا انٹرنیٹ پر جتنا ریچارج کرتا ہے نا ہفتے میں یا مہینے میں, اس سے غریب فیملی کا گھر چل سکتا ہے. ایک غریب فیملی کا گھر چل سکتا ہے. جتنا تم گٹکا کھا کر کے تھوکتے ہو نا, اس میں غریب فیملی کا گھر چل سکتا ہے. جو تم سگریٹ کو آگ لگا کر کے دھواں اڑاتے ہو نا, اس سے ایک فیملی کا گھر چل سکتا ہے. کون کہتا ہے مسلمانوں کے پاس دولت نہیں؟ دولت ہے, مسلمانوں کے پاس دولت ہے. جہاں استعمال ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے, جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے. حساب کا دن بہت قریب ہے. یہاں کتنا بھی الٹ پھیر کر لو, کتنی بھی چیٹنگ بازی کر لو, اللہ کی عدالت میں ایک دن کھڑے ہونا ہے. وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا. وہاں تو جبریل کی کیفیت قرآن یوں بیان کرتا ہے, یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جہاں جبریل تھر تھر کانپیں گے اسے میدان محشر کہتے ہیں. جہاں میرے نبی کے سوا اور نبی بولنے کی اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں چاہے وہ حیا کریں گے, بولنے سے حیا کریں گے, ڈریں گے اللہ سے, وہ قیامت کا دن. قیامت کا دن جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. کیا ہوگا وہاں؟ کسی کی چیٹنگ بازی نہیں چلے گی. وہاں سفید کپڑوں کا تقوی نہیں چلے گا, وہاں تو دل کا تقوی چلے گا. التقوی ہاں ہونا, حضور علیہ السلام التقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں ہے. بات دور نکل گئی تو میں یہ کہنے لگا تھا, خدا کے لیے کچھ جوان تو یہ عہد کریں کہ میں ہندوانہ رسومات اور مشرکانہ رسومات کو پیروں تلے کچل کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب میری شادی ہوگی صرف بیوی آئے گی, کوئی جہیز نہیں آئے گا, کوئی مطالبہ نہیں ہوگا, کچھ مانگا نہیں جائے گا. نکلو اس سے, اس گندگی سے نکلو. اور ایک بات آپ سے کہوں, بندہ دے گا تو اپنی طاقت کے مطابق دے گا, اللہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا. ارے کسی غریب کا دل خوش کر, صرف اس کے گھر سے اکیلی لڑکی لا تاکہ اس کے دل سے دعا نکلے. اللہ کی عزت کی قسم, مانگی ہوئی رقم کو زوال آ سکتا ہے, دعا سے ملی ہوئی دولت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا. آؤ بازو سے کماؤ, ترقی کرو. کیوں اس دقیانوسیت میں پڑے ہوئے ہو؟ اور اللہ نے ہماری تقدیر میں جو لکھا ہوا ہمیں مل کر رہے گا. اس لیے اللہ کے لیے ان رسومات کا خاتمہ کرو. بیٹیوں کو بھاگنے سے بچانا ہے, شادیاں سستی کرو, جلدی کرو, آسان کرو. تو کہنے لگا تھا کہ کفل
किफल ने उस लड़की के दामन में जब पैसे डाले तो उस लड़की से कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे घर चलकर कुछ बातें करो। वो लड़की बहुत एहसान तले दब चुकी थी। उसने कहा ठीक है। जैसे ही किफल अपने घर के अंदर गया, घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, सब बंद कर दिया उसने। और उसके बाद उस लड़की के साथ बैठ गया और बैठ करके उसकी तरफ खिसकने लगा और खिसक करके बातें करने लगा। जैसे ही उसने उस लड़की पे की आबरू पे हाथ डालना चाहा, लड़की उठकर खड़ी हो गई। कुछ कह तो सकती नहीं थी क्योंकि पैसों के हाथों मजबूर थी, एहसान के हाथों मजबूर थी। लड़की खड़ी हो गई और कपकपी तारी हो गई, थर थर कांपने लगा उसका जिस्म। किफल ने कहा, ए लड़की, मोहल्ले के किसी इंसान ने तेरी मदद नहीं की, तू किससे डर रही है? कौन आएगा? और अगर कोई आ भी सकता था, मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, तू किससे डर रही है? तू किससे खौफ कर रही है? लड़की ने जवाब दिया, किफल, मुझे पता है तेरी रातें कैसी है, तेरे दिन कैसे, मुझे मालूम है। आज से पहले बार बार तूने जिना किया है और हजारों लड़कियों की इस्मत को तूने तार तार किया है। लेकिन किफल, मैं गरीब हूं, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दामन पर कभी जिना जैसे गुनाह का धब्बा नहीं पड़ा है। किफल, मैंने कभी जिना नहीं किया है। मैं किसी इंसान से नहीं डर रही हूं, बल्कि मैं सोच रही हूं इस वक्त तो अल्लाह तुझे भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है। अगर मैंने तेरे साथ जिना कर लिया इन पैसों की वजह से, तो मैं सोचती हूं कि जब क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे और तुझसे पूछेगा कि तूने जिना क्यों किया था, तो मैं अपने मुंह में वो ताकत कहां से लाऊंगी, अपने मुंह में वो कुव्वत कहां से लाऊंगी कि मैंने किफल के साथ जिना किया था। मैं अल्लाह को कैसे कह सकूंगी? किफल, इसी वजह से मैं थर थर कांप रही हूं। अल्लाह तुझे भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है। मैं कैसे इकरार करूंगी? मैं इकरार जुर्म कैसे करूंगी? किफल, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। उस लड़की के दिल से बात निकली और दिल के अंदर उतर गई। किफल ने कहा, ए लड़की, अगर अल्लाह देख रहा है तुझे और मुझे, तो सुन सुन, ये पैसे तेरे हैं, पैसे लेकर के चली जा। और सुन, जब अल्लाह देख ही रहा है तो फिर मैं तेरे साथ जिना नहीं करता। और किसी के साथ क्या करूं कि जब अल्लाह देख रहा है? कहते हैं, रिवायत में आता है, इब्नुल जौजी ने लिखा है, जैसे ही वो लड़की घर से बाहर निकली, जैसे ही वो लड़की घर से बाहर निकली, मौत का फरिश्ता घर के अंदर आ गया और उसने किफल की रूह निकाल ली। अल्लाह अकबर। यानी जरा सोचो तो सही मेरे भाइयों कि अगर वो लड़की को वो नहीं छोड़ता और लड़की के साथ जिना करता तो किस हालत में उसको मौत आती, उसका अंजाम क्या होता? मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, कारों में बैठकर जो सफर करके गाने सुनते हो ना, हाथों में मोबाइल लेकर जो रातों में बिस्तर पे लेटकर जिना के मनाजिर देखते हो ना, मेरे भाइयों, आमिना के लाल के सदके अल्लाह ने तुम्हें ईमान की दौलत दी है, बहुत बड़ी नेमत है। इसको संभाल कर ले जाओ, इसको अपनी कब्र में ले जाओ। अल्लाह अकबर। क्या सोच करके बिस्तर पे लेट के जिना के मनाजिर देखते हो? जिस वक्त तुम बिस्तर पे लेट के जिना का मंजर देख रहे हो, उसी वक्त तो फरिश्ते ने तुम्हारी रूह निकाली, तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? कारों में बैठ करके गाने सुनते सुनते जो जा रहे हो, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, उसी हालत में मर जाओगे, तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? क्यों रिश्वत के पैसे अपने हलक में उतार कर हराम पेट में डाल रहे हो? उसी हालत में मौत आ गई, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? किसी लड़की को पार्क में लेकर बैठे हो, उसी हालत में मौत आ गई, तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? मेरे आका करीम फरमाते हैं, गैब दा नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिस हालत में मरेगा क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। सोचो, जिना करते करते मौत आई तो अंजाम क्या है? शराब पीते पीते मौत आई तो अंजाम क्या है? हजाम की कुर्सी पर बैठे हो और हजाम तुम्हारे चेहरे पे वस्तुरा फिरा रहा है और तुम दाढ़ी मुंडा रहे हो, नबी की सुन्नत करीम मुंडा रहे हो, उस वक्त तुम्हें मौत आएगी तो क्या होगा? जिंदगी एक ही बार मिली है, इसको बर्बाद मत करो, इसको हलाक मत करो, इसको मत तबाह करो। इस जिंदगी को सुन्नत और शरीयत और दीन पर गुजारो ताकि क़यामत के दिन निजात का परवाना मिल सके। किफल की रूह निकल गई, किफल की रूह निकल गई। फरिश्ते ने किफल की रूह निकाली, लड़की घर से बाहर हुई, मौत का फरिश्ता अंदर आया, रूह निकल गई। जैसे उसकी रूह निकली, पूरे शहर में, पूरे गांव में जंगल की आग की तरह यह बात फैल गई, किफल मर गया, मर गया, मर गया। जाहिदान खुश्क आपस में बातें करने लगे, जो अपने से बेहतर किसी को समझते ही नहीं है, वो आपस में बातें करने लगे, किफल मर गया, पता नहीं उसका मुंह कैसा हो गया होगा। हर रात नई लड़की उसके बिस्तर पे होती थी, मुजरिम था, पापी था, ये था और वो था और वो था। याद रखना कि गुनाह की वजह से कभी किसी को हकीर मत समझना, कभी किसी को हकीर मत समझना। गुनाह की वजह से कभी गुनहगार से नफरत मत करना, गुनाह से नफरत करना, गुनहगार से नफरत मत करना। पता नहीं वो जो गुनाह कर रहे हैं वो उसका आखिरी गुनाह हो, और अल्लाह ना करे जो तुम नेकी कर रहे हो वो तुम्हारी आखिरी नेकी हो, इसके बाद तुम्हें नेकी की तौफीक ना मिले, उसके बाद वो गुनाह ना करे तो क्या होगा? इसलिए गुनाह को बुरा समझो, गुनहगार को बुरा मत समझो। गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत मत करो, पाप से नफरत करो, पापी से नफरत मत करो। क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जब जाहिदान खुश्क कहने लगे, उसका तो मुंह भी बदल गया होगा, ये हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। अल्लाह अकबर। तो किसी ने कहा, अरे कुछ भी था लेकिन मुसलमान था, चलो
اس کا حق ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں. پھر کیا تھا؟ جب لوگ اس کے گھر گئے اور اس کے گھر گئے تو کیا دیکھا؟ نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، یعنی اللہ اکبر، کفل نے اللہ کے خوف سے ایک